www.hazratfirozmemon.org معرف القرآن جدید مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پارہ نمبر جلد نمبر 7 صفحہ 754 پارہ نمبر 29 سورہ 72 سورہ جن آیت نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ: اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ پہلے جو چاہتے تھے اوپر تک چلے جاتے تھے، پھر آپ تفصیل ہے سورہ جن میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد ان کی انٹری بند کر دی گئی۔ وہ جا کے خبریں لا کر کاہنوں کو، جادوگروں کو بتاتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کوئی بات، ابھی ایک مضمون اور بعد میں اس کا کوئی تو بات ہے جو آسمانوں پر اس طرح کے معاملات ہیں، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، وہ جو ہم دیکھتے نہیں اچانک تارا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تفسیر میں حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں جنات اور شیطان کا آسمانی خبریں سننے کے لیے آسمان تک جانے کا مطلب یہی ہے کہ بادلوں تک جاتے تھے اور وہاں سے آسمانی خبریں سنتے تھے، اور دلیل اس کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو صحیح بخاری میں بالفاظ ذیل آئی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرشتے عنان السماء میں اترتے ہیں، جس کے معنی بادل کے ہیں، وہاں ان فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں فرشتے جو اللہ تعالی نے آسمان میں جاری فرمائے۔ یہاں سے شیاطین یہ خبریں چراتے ہیں اور سن کر کاہنوں کے پاس لاتے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر ان کو بتاتے ہیں، یہی جو غیب کی خبریں بتاتے پھرتے ہیں عملیات۔ اور صحیح بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اصل آسمانوں میں پیش آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان پہ جاری فرماتے ہیں تو سب فرشتے بغرض اطاعت اپنے پر مارتے ہیں، اور جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو باہم تذکرے کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ اس تذکرے کو آسمانی خبریں چرانے والے شیاطین سن لیتے ہیں اور کاہنوں کے جادوگروں کے پاس اس میں بہت سے جھوٹ ملا کر شامل کر پہنچاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، پھر بعض تو شرک اور اس کے اندر گھس جاتے ہیں، وہ اور خطرناک معاملہ۔ یہ بھی سورہ جن کا ہے، آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ: اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ کوئی بیٹا۔ سورہ جن کے نزول کا واقعے کی تفصیل صحیح بخاری، مسلم شریف، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن بالقصد سنایا نہیں، بلکہ ان کو دیکھا بھی نہیں، بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ اپنے کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جا رہے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ شیاطین کو آسمان کی خبریں سننے سے شہاب ثاقب کے ذریعے روک دیا گیا، اور جنات نے باہم مشورہ کیا کہ یا حادثہ جو ہم پر آسمانی خبروں سے ممنوع ہو جانے کا پیش آیا ہے یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی نئی چیز پیش آئی ہے اور جو اس کا سبب ہوئی ہے، اور یہ طے کیا کہ زمین کے مشرق مغرب ہر طرف میں جنات کے وفود جائیں اور اس کی تحقیق کر کے آئیں کہ یہ نئی کیا چیز پیش آئی ہے جو ہماری انٹری بینڈ ہو گئی وہاں۔ مزہ آ رہا ہے؟ اب کیا کروں، جمعرات تک کیسے رکوں بھائی؟ ان کا جو وفد تہامہ حجاز کی طرف بھیجا گیا تھا وہ مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے ساتھ صبح کی نماز جماعت سے ادا کر رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن پاک سنا تو قسمیں کھا کر آپس میں کہنے لگے واللہ یہی کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل اور مانع بنا ہوا ہے۔ قرآن پاک گناہوں سے گناہ نہیں کرنا ہے۔ آج صبح جو بیان مضمون ہوا اور رات کو جو یہ عصر کے بعد جو بیان ہوا وہ بھی سننے جیسا ہے کہ عالم کون ہے،
سنیں گے تو پتا چلے گا نا عالم کون ہے. اب دل چاہتا ہے اس کو جمعرات میں بیان کریں لیکن صفحات زیادہ ہیں. اب کیا کریں؟ فی الحال تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کل کے لیے دعا کریں کہ عالم ہے کون. جس بات کو قرآن پاک نے منع فرمایا رک گئے, جس کو کرنے کو فرمایا کر لیا, یہ عالم ہے. اور جو عمل نہیں کرتا یہ جاہل ہے, یہ عالم نہیں ہے. جناب یہ لوگ یہاں سے لوٹے اور جا کر اپنے قوم سے یہ قصہ بیان کیا جس کا ذکر ان آیات میں ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا. اللہ تعالیٰ نے سارے واقعی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں دے دی سورہ جن میں. اب اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بے یار و مددگار رہ گئے تو آپ نے تنہ تنہا طائف کا سفر کیا. وہاں کے قبیلے بنی ثقیف سے اپنے قوم کے مظالم کے مقابلے میں کچھ مدد اور معاونت حاصل کر سکیں. محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 بھائیوں کے پاس گئے جو قبیلے کے سردار اور شہید سمجھے جاتے تھے. یہ 3 بھائی عمیر کے بیٹے عبد یالیل, سعود اور حبیب تھے. ان کے گھر میں ایک عورت قریش کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے قوم کے مظالم کا ذکر کر کے ان سے معاونت کے لیے فرمایا, مگر ان تینوں نے بڑا سخت جواب دیا اور آپ سے اور کچھ کلام نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے یہی 3 آدمی ایسے شریف سمجھے جاتے تھے جن سے کسی معقول جواب کی امید تھی, ان سے بھی مایوسی ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم میرے آنے کو میرے قوم پر ظاہر نہ کرنا. مقصد یہ تھا کہ ان کو خبر ملے گی تو اور زیادہ ستاویں گے, مگر ان ظالموں نے یہ بات بھی نہیں مانی بلکہ اپنے قبیلے کے بیوقوف لوگوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. آپ جو لفظ لکھے میں وہی پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور شور مچائیں. ان کے شور و شغب سے بہت سے اور شریر جمع ہو گئے. آپ نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک باغ میں جو عتبہ اور شیبہ 2 بھائیوں کا باغ تھا اس میں پناہ لی اور یہ دونوں بھائی اس باغ میں موجود تھے. اس وقت یہ شریر لوگ آپ کو چھوڑ کر واپس ہوئے, جو پتھروں کی بارش ہوئی, نالین مبارک خون میں جمع ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کے باغ کے سائے میں بیٹھ گئے. یہ دونوں بھائی آپ کو دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے قوم کی بیوقوفوں کے ہاتھوں آپ کو کیا تکلیف اور اذیت پیش آئی. اس دوران وہ قریشی عورت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی جو ان ظالموں کے گھر میں تھی. آپ نے اسے شکایت کی کہ تمہارے سسرال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا. جب اس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں دعا مانگنے شروع کی. اس دعا کے الفاظ بھی عجیب و غریب ہیں اور کسی موقع پر آپ سے ایسے الفاظ دعا منقول نہ تھے, منقول نہیں. وہ دعا یہ ہے, ترجمہ, یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنے قوت کے ضعف اور کمی کی اور اپنے تدبیر کی ناکامی کی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت اور بے توقیری کی, اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور آپ کمزوروں کی پرورش فرمانے والے ہیں. آپ ہی میرے رب ہیں, آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کیا ایک غیر آدمی کے جو مجھ پر حملہ کریں, یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا کہ جو چاہے کریں؟ اگر آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں, لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے, اس کو طلب کرتا ہوں. میں آپ کے ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور اس کے بنا پر دنیا اور آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں. اس بات سے کہ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائیں. ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے رہیں. جن کے ہاتھ میں شفاعت ہیں تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ پھر فلمیں دیکھیں گندی, فیس بک یوٹیوب میں ساری رات گھسے رہیں, نماز کا پڑھنا نہیں آتی, قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, گندے ناپاک ہر وقت رہتے ہیں. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے رہیں جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. اور ہم تو کسی برائی سے بچ نہیں سکتے, نہ کسی بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں بجز آپ کے مدد کے. لا حول ولا قوت الا باللہ اس دعا کے آخر میں ہے. اب ربیہ کے دونوں بیٹوں, یار کمال ہے, یہ بیٹیوں لکھا ہے. جب ربیہ کے نوٹ کرو اپنے پاس صفحہ نمبر 5.
جب ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے یہ حال دیکھا تو ان کے دل میں رحم آیا اور اپنے ایک نصرانی غلام عداس نامی کو بلا کر کہا کہ انگور کا ایک خوشہ لو اور ایک طبق میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو یہ کھائیں۔ عداس نے ایسا ہی کیا، اس نے جا کر انگور کا یہ طبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عداس یہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا واللہ یہ کلام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شہر کے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو اللہ کے نیک بندے یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہوں؟ اس نے کہا آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی کیسے خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا اور آپ کے سر مبارک اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا اس نے ہمارے غلام کو تو خراب کر دیا۔ جب عداس لوٹ کر ان کے پاس گیا، سب غلط لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا عداس تجھے کیا ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے لگا؟ اس نے کہا میرے سرداروں اس وقت زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتلائی جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا۔ انہوں نے کہا کم بخت ایسا نہ ہو کہ آدمی تجھے تیرے مذہب سے پھیر دے، کیونکہ تیرا دین بہرحال اس کے دین سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے، جبکہ بنی ثقیف کی ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ واپسی میں آپ نے مقام نخلہ پر قیام فرمایا اور آخری شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے تو ملک یمین نصیبین کے جنات کا یہ وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے قرآن سنا اور سن کر ایمان لے آیا اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر واقعہ بتلایا، جس کا ذکر اللہ تعالی نے آیت مذکورہ میں نازل فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا واقعہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور اون کا جبہ پہنا ہوا تھا جس پہ بڑی رونق معلوم ہوتی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دے کر بتلایا کہ تم اس جبے کی رونق سے تعجب کر رہے ہو؟ ہے جی، یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے، انشاءاللہ 700 سال سے۔ اسی جبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر اسی جبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی ہے جناب۔ اور روایت حدیث میں جو لیلۃ الجن کا واقعہ مذکور ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس میں آپ کا بالقصد جنات کو تبلیغ و دعوت کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب جنگل میں جانا اور قرآن سنانا منقول ہے جناب، بالقصد جانا۔ وہ بظاہر اس واقعے کے بعد کا قصہ ہے جس کا ذکر سورہ جن میں آیا ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ احادیث معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ آج لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، بچپن سے بابا آپ نے ڈرایا ہوا ہے جناب۔ ابھی رات کو ہی کسی کا فون تھا، بڑی خاتون ہے، بڑی عمر کی، کہا وہ اکیلی رہتی ہیں، بڑی عمر کی ہیں، نیک ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تک تو ماشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوا، مجھے بھی کوئی ایسا ہوا کہ سلائی مشین کا ڈبہ خود بخود گر گیا، میں نے 1 گھنٹے اس کو سلائی کی تھی، پھر ایسے جب ٹھیک رکھا 1 گھنٹے کے بعد گر پڑا۔ میں نے کہا اماں جی یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ کہا نہیں مجھے لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ کو جو کہہ رہا ہوں پڑھ کے سو جاؤ، صبح مجھے بتانا۔ آج صبح 10-11 بجے فون آیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سوچ جو ہے نا انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اب اگر میں اس وقت اکیلا ہوں، فرض کریں روشنی بند ہے، سب ایک بلب اوپر کھلا ہوا ہے، اکیلا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوگا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، پھر محسوس ہوگا مجھے کوئی دبا رہا ہے، پھر محسوس ہوگا کرسی کوئی ہلا رہا ہے۔ یار مجھے تو اتنے لکھا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، خیالات کے ذریعے خواہ مخواہ اپنی طرف سوچتا ہے۔
کہ دجال کھڑکی سے مجھے گھور رہا ہے. یہ جب دجال کے زیادہ بیان کتابیں چھپی تھی نا، جب کا واقعہ ہے یہ. اس وقت بھی آپ کو کیا معلوم اس میں کتنے جنات ہوں. بنگلہ دیش کے ایک جن بادشاہ ہیں، وہ مطلب ہیں صحیح لیکن جنات بڑے ان کے ہاتھ میں ہیں. میں اور مولانا بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں، اندر کمرہ حضرت کا چھوٹا ICU کا، جگہ نہیں تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ نکلے، 10-12 لوگ تھے، تو مولانا اٹھ کر بھاگے حضرت کے کمرے کی طرف. میں بھی بھاگا کہ بھائی مولانا اتنے بڑے عالم ہیں، جناتوں کو جوتے مارتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں شریر جنات کو. تو اندر جا کے حضرت سے پوچھا، حضرت یہ کون تھے یہاں پر، آپ سے کیوں آئے تھے؟ یہ فرمایا بیعت ہونے آئے تھے. کہ حضرت یہ جنات تھے، اور اس میں ایک جنات کا بادشاہ بھی تھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو بہت بڑی تعداد میں جنات بیعت تھے. بھائی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں تک لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک میں جنات اور انسان کے بارے میں آیت ہے. ایک تو ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، سمجھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے. لیکن جو جنات کی حقیقت سے اور فرشتوں کے وجود سے انکار کر دے جنات اور اس کے بارے میں، تو میں مسئلہ نہیں بتاتا، مفتی صاحب سے پوچھ لیں ذرا. اب کتنا بھی ان کو بچاؤ کہ ڈر نہ کرو، خامخواہ ڈرتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے. اب وما خلقت الجن والانس، جن آیا، انسان آیا، تو جنات اور انسان کے اندر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہیں. مسلمان میں نیک بھی ہیں، پنگے باز بھی ہیں. جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. اور جنات کے اندر نیک مسلمان بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں. کفار کا تو میں نیک نہیں کہوں گا، اچھی باتیں کرنے والے ہیں، شرارتی بھی ہیں. اب یہ عاملوں کو لے آتے ہیں، تو جو کونے میں جنات ہیں نا جہاں بھی، تو وہ پھر اپنی عبادت میں مشغول ہیں، وہ پھر ان کو چھیڑتے ہیں تو وہ مسئلہ کرتے ہیں. اب یہی جنات کا سردار بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کیا معلوم. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ جنات سے کہنے اپنی اصلی شکل میں نہ آئیں، ورنہ آپ کا شیخ کا تو حالت خراب ہو جائے گی. پتہ ہی نہیں چلتا نا. یہ سنے تو اور مزہ آئے گا جناب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصد اسی کام کے لیے تشریف لے گئے کہ جنات کو دعوت اسلام دیں اور قرآن سنائیں. یہ اس کے بعد پیش آیا ہے. حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ کا اسلام بسبب جنات ہے جی. تفسیر مزری میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت رافع بن عمیر صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ یہ بتلایا. میں ایک رات ایک ریگستان میں سے سفر کر رہا تھا، ریگستان ڈیزرٹ. اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں اپنے اونٹنی سے اترا اور سو گیا. سونے سے پہلے میں نے اپنے قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہے، یعنی پہلے مطلب اسلام تو لے آئے لیکن ابھی پورا تو معاملہ نہیں ہوا تھا. یعنی میں پناہ لیتا ہوں اس جنگل کے جنات کے سردار کی. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، اس کو میرے ناکا کے سینے پر رکھنا چاہتا ہے. میں گھبرا کر اٹھا، دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہ پایا. میں نے دل میں کہا کہ یہ شیطانی خیال ہے، خواب اصلی نہیں، اور پھر سو گیا اور بالکل غافل ہو گیا. تو پھر وہی خواب دیکھا. پھر میں اٹھا اور اپنی ناکا کے چاروں طرف پھرا، کچھ نہ پایا، مگر ناکا اونٹنے کو دیکھا وہ کانپ رہی ہے جناب. میں پھر جا کر اپنی جگہ سو گیا تو پھر وہی خواب دیکھا. میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری ناکا تڑپ رہی ہے، اور پھر دیکھا ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں نیزہ، برچی، بھالا ہے. یہ وہی شخص تھا جس کو خواب میں ناکا پر حملہ کرتے دیکھا تھا، وہی شخص تھا وہ. اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے جو ناکا پر حملہ کرنے سے روک رہا ہے اونٹنی کو. اس عرصے میں 3 گورخر زیبرا سامنے آ گئے. تو بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا ان تینوں میں سے جس کو تو پسند کرے وہ لے لے اور اس انسان کی اونٹنی کو چھوڑ دے. وہ جوان ایک گورخر زیبرا لے کر رخصت ہو گیا. پھر اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر کہا اے بیوقوف، جب تو جنگل میں ٹھہرے اور وہاں کے جنات سے، شیاطین سے خطرہ ہو تو یہ کہا کر اعوذ باللہ رب محمد من حولی ھذا الوادی، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تم نے وہاں جنات کا کہہ دیا، سردار کا. جناب اس جنگل کے خوف اور شر سے اور کسی جن سے پناہ نہ مانگا کر، کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا جب انسان جنوں کی پناہ لیتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ نبی عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ شرکی نہ غربی، پیر کے روز یہ مبعوث ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہاں کہاں رہتے ہیں؟
انہوں نے بتلایا پہلے مدینہ شریف کا نام یثرب تھا، تو کیونکہ تفسیروں میں جو لکھا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے، ساتھ میں بتانا بھی ضروری ہے، ابھی یثرب نہیں کہنا چاہیے۔ اس نے بتلایا کہ یثرب میں رہتے ہیں جو کھجوروں کی بستی ہیں۔ میں نے صبح اٹھتے ہی مدینے کا رخ راستہ لیا، دیکھے جن نے اس کی رہنمائی کی اور سواری کو تیز چلایا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرا سارا واقعہ مجھے سنا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذکر کروں اور مجھے اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک اس معاملے کے متعلق قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا۔ www.hazratfirozmeman.org